بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن پاک کے 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں واقعہ معراج کے پہلے حصے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج 22 رجب ہے اور روایات کے مطابق 27 رجب المجرب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا تھا۔ آغاز ہی اس کا اس انداز پہ ہو رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک کہ جس کے ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی ہے تاکہ اس کو کچھ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا سکے، یعنی ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئے۔ اس میں ایک بڑی ہی سبحان اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس بات کا اندازہ ہر فرد کو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ خواب تو دنیا کے اندر ہر فرد کو خواب میں بڑے بڑے دور دراز کے سفر پیش آتے ہیں اور خواب میں انسان دیکھتا ہے، تو خواب کا اگر معاملہ ہوتا تو اس کے ساتھ اتنے عظیم الشان الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں استعمال فرمائے ہیں کہ وہ بڑی بلند و بالا اور بڑی ہی عظمتوں والی ذات ہے، وہ پاک ذات ہے کہ جو ایک رات کے اندر اپنے بندے کو لے کر گئی ہے مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد میں، دور کے مقام پہ مسجد اقصی کے اندر لے گئی ہے۔ گویا کہ یہ آپ کا جسم مطہر کے ساتھ آپ کا یہ سفر تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ساتھ یا ویسے بھی اسلام میں وہ کئی دن ایسے ہیں یا کئی راتیں ایسی ہیں کہ جن کو دنوں پر اور راتوں کو راتوں پر اور مہینوں کو مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کو مہینوں پر فضیلت دی گئی، اور اسی طرح دنوں میں عیدین کے دن ہیں یا عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، دنوں کو دنوں پر فضیلت دی گئی ہے، تو اسی طرح راتوں کو راتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہ راتیں کہ جو کائنات کا فخر راتیں ہیں، ان میں وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر نزول قرآن ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قدر والی رات کے اندر قرآن پاک کو اتارا ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک قدر والی رات ہے، ایک عظیم الشان رات ہے، شب قدر ہے۔ اسی طرح کی ایک رات وہ ہے کہ جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان رات ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ایک رات کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لے کے گیا ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کے مہینے کے ساتھ ایک دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے اندر بھی ہمیں برکت عطا فرما اور شعبان کے اندر بھی برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنا ہمیں نصیب کر دے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے،
اور رجب کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ دعا آپ سے منسوب ہے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ رجب کے اندر بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی، اور رمضان ہماری قسمت کے اندر لکھ دے اور رمضان تک پہنچنا ہمیں نصیب کر دے۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو وہ اپنی نشانیاں دکھائے، یعنی پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائی ہیں۔ پیغمبر کو کے لیے سب سے بڑی نشانی تو خود وحی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر کے لیے پھر ہر پیغمبر کو کئی اور نشانیاں دکھائی گئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی وہ عظیم الشان آپ کو معراج کروایا گیا اور آپ کو آسمانوں تک لے جایا گیا۔ تو یہ جو واقعہ معراج ہے یہ اس سلسلے میں، اس کے کچھ پس منظر یہ ہے کہ یہ سال نبوت کا یہ 12واں سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کو مصائب اور تکالیف اور مشکلات اور سے گزرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی آپ کے ساتھیوں کو، اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتی ہوئی مکہ کی سرزمین پہ لٹایا گیا، آپ کے ساتھیوں پر کوڑے برسائے گئے، آپ پر مظالم کیے گئے، آپ کے ساتھیوں پر خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، اور اسی طرح سے آپ کے ساتھیوں پر آپ پر قسم قسم کے مظالم توڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مایوس ہو کر طائف کی طرف گئے تو طائف پر آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور آپ کا ساتھ دینے والے یا آپ کا تحفظ کرنے والے آپ کے ساتھ آپ کے جانثار چچا جناب ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ، اور ام المومنین ہماری، وہ بھی ان کا بھی انتقال۔ تو یہ بڑے مصائب کے حالات سے گزر کے تو یہ 12واں سال نبوت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم اور آلام کی ان حالات سے گزر چکے تھے، اور آپ کو تسلی و تشفی دینے کے لیے یہ سفر کروایا گیا کہ دنیا والے آپ سے جتنا بھی آپ کو تکلیفیں دیں، اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہے، اور اللہ رب العالمین کے رضا کی اور آپ کی کے ساتھ راضی ہونے کی عظیم الشان مثال یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک مبارک سفر پر اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اب اس کے جو واقعات آتے ہیں یہ 28 روایات ہیں، یعنی احادیث میں، قرآن پاک میں تو یہ ذکر آ گیا کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی ہے، اور احادیث مبارکہ میں 28 احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، جن میں سے 7 روایات وہ ہیں کہ جو راویوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، اور 21 روایات وہ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے راوی سے سنی اور انہوں نے پھر آگے روایات کی ہیں۔ تو یہ 28 روایات ہیں کہ جو آتی ہیں، اور اس طرح سے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات جو ہے وہ آئی ہے۔ اور ان روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، حضرت جبریل امین نے آپ کو بیدار کیا، پھر آپ کو لے کے مسجد حرام کے اندر لے کے آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے اندر علم اور حکمت اور نور اس میں بھرا گیا۔ پھر آپ کو براق ایک سواری لائی گئی، برق سے براق ہے، یعنی ایک تیز رفتار بجلی کی طرح چلنے والی ایک سواری تھی۔ اس سواری پہ پھر آپ کو سوار کیا گیا، اور اس سواری پہ پھر اس کا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا دوسرا قدم ہوتا تھا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جس طرح کی صورتحال ہے ہمیں تو یہ ساری چیزیں جو اس سے پتہ چلتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ ایک رات کے اندر ہی آپ نے یہ سارا سفر کیا، اور جیسے رات تھم جاتی ہے، جیسے وقت رک جاتا ہے، اس طرح کی صورتحال تھی۔ اور اب یہ سارا سفر کر کے واپس تشریف لائے تو اسی طرح سے ہی جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے چیزیں اسی طرح سے موجود تھیں۔ اب یہاں پر آپ کو لے جایا گیا، جبریل امین ساتھ تھے۔ پہلے آپ کو یثرب جو مدینہ منورہ بنا، تو یثرب کی زمین پہ آپ کو روکا گیا، بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کالے پتھروں اور سبز کھجوروں کی یہ زمین ہے۔ آپ نے اس زمین پہ نفل ادا کیے، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ ہجرت کا آپ کا مقام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پہ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر بیت اللحم کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر بیت المقدس ہے۔ تو بیت المقدس جو آج یہی غزہ کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس جہاں مسجد اقصی موجود ہے، تو یہاں بیت المقدس میں پھر نبیوں کی جماعت تیار تھی۔ اس سے پہلے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، تو میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو جبریل امین سے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ بتایا گیا کہ یہ یہودیت کی طرف پکار رہا تھا۔ اسی طرح کسی نے پکارا اور پوچھا کہ یہ کون تھا؟ بتایا گیا کہ یہ عیسائیت کی طرف پکار رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ پھر ایک بڑی ہی زرق برق لباس پہنے ہوئے ایک عورت سامنے آئی، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ دنیا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑے زرق برق انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو بیت المقدس کے اندر تیار تھی جماعت، اور انتظار ہو رہا تھا کہ کون امامت کروائے۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے موجود تھے۔ تو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے ان کی جماعت کروائی، اور اس کے بعد آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے کے اندر دودھ تھا، ایک پیالے میں پانی تھا، ایک پیالے کے اندر شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ کہ جس میں دودھ تھا وہ آپ نے پسند کیا، تو بتایا گیا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور یہ فطرت جو ہے وہ یعنی دودھ جو ہے وہ چیز ہے کہ جو انسان کی فطرت کے مطابق قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے دودھ، لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسے خالص نہیں رہنے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی،
اور یہ سیڑھی جو ہے، یہ سیڑھی کو عربی کے اندر معراج کہتے ہیں، تو یہ سیڑھی کے ذریعے سے پھر آپ کو آسمانوں تک لے جایا گیا۔ اب یہ سیڑھی کی کیا کیفیت تھی اور آسمانوں تک کس طرح سے لے جایا گیا، لیکن یہ سیڑھی جو ہے یہ اس سے آپ آسمانوں تک آپ کو لے جایا گیا، اور آسمان پر جب پہنچے ہیں تو پھر پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اسی طرح سے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ سے، پھر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر آپ نے ایک تیسرے آسمان پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جن کی خوبصورتی بہت ہی عظیم الشان تھی، ان کو دیکھا اور بتایا گیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کو چوتھے آسمان پر حضرت ہارون اور الیاس ان سے ملایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میرے ہم شکل تھے، اور یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اس دوران آپ کو مشاہدات کروائے گئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جو کہا گیا کہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس دوران آپ کو کچھ مشاہدات کروائے گئے، کچھ چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، کچھ جیسے ماڈل ہوتے ہیں، جیسے مختلف قسم کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ان میں وہ تھے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے اس میں سامان ہے، سبق ہے ہمارے لیے، اس میں اپنے لیے عبرت کا ایک نشان ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کروایا گیا وہ دراصل ہمارے لیے تھا، کہ وہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ یہ انجام ہونا ہے، یا یہ انجام ہو سکتا ہے، یا یہ انجام ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا جو اچھے اعمال ہیں ان کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ اب یہ بڑا دردناک منظر تھا۔ آپ نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور جن کو یہ اتنی سخت سزا مل رہی ہے کہ ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے کوتاہی کرتے تھے، یعنی اپنی نمازوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے، سوئے رہتے تھے یا غفلت کرتے تھے۔ تو یہ ان کا آج ان کو یہ سزا جو ہے یہ مل رہی ہے کہ جن کو اپنے فرض نمازوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیان کر رہے ہیں، یہ آپ ہمارے لیے، امت کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے تازہ گوشت پڑا ہے، یعنی تازہ گوشت ہے کہ جو بڑا اچھا، جس کی خوشبودار، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اس کے بجائے ایک طرف گلا سڑا بدبودار گوشت ہے اور وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ تو آپ کو بڑے تعجب ہوا، اور آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اچھا تازہ گوشت موجود ہے، ادھر توجہ نہیں کر رہے، اور گندا بدبودار گوشت جو ہے اس کو کھا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کی طرف یا جائز اور حلال رشتوں کے بجائے حرام رشتوں کی طرف جن کی توجہ تھی، اور جو دنیا کے اندر حرام کاری کرتے تھے اور فحاشی اور عریانی کی طرف جن کی توجہ تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال یہ ہے کہ وہ تازے اور خالص خوراک کے بجائے وہ گندی گلی سڑی خوراک جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک کھیتی ہے کہ جو بڑی ہری بھری ہے کھیتی، اس کو کاٹا جا رہا ہے، کٹتی ہے لیکن پھر ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہو کے پوچھا
کہ یہ کون سی کھیتی ہے کہ جو ابھی کٹ رہی ہے، ابھی پھر سرسبز ہو رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جہاد کی کھیتی ہے، یہ جتنی کٹتی ہے اتنی ہی اگتی ہے، اتنی ہی سرسبز ہو جاتی ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاد کی کھیتی جو ہے وہ واقعی اسی طرح سے بدر کے میدان سے شروع ہونے والا جہاد وہ آج بھی جاری ہے غزہ کے اندر، کم تعداد کے باوجود، اس کے باوجود کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے گھر مسمار ہو گئے، ان کے تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، لیکن وہ جہاد سے تو باز نہیں آئے۔ کشمیر بھی اسی طرح سے ہے، باقی بھی جہاں بھی ہے، تو جہاد کی کھیتی یا شہادت کی کھیتی جو ہے وہ پھر سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح یا گھر بڑے کمروں کی طرح ہیں، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حرام کھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی خوراک حرام تھی، یہ حرام میں ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو بن کر ان کے پیٹ کے اندر حرام پھر رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کچھ لوگ کہ جو پتھر کے لقمے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ پتھر کے لقمے کھا رہے ہیں، پتھروں کو کھا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں، اور سود کھانے والے جو ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو پتھر کھا رہے ہیں، یعنی ان کا خوراک جو ہے وہ ہے کہ جو جسم کا حصہ نہیں بنتی، تو اس طرح کی ان کی مثال ہے۔ پھر ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اپنا ہی گوشت نوچ رہے تھے، لہو لہان ہو رہے تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ جو غیبت کرتے تھے، دوسروں کی چگلی کھاتے تھے، یہ ان کے ہیں کہ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہیں اور تانبے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ وائز ہیں، یہ وہ مقرر ہیں کہ جو امت کو آپس میں لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے تھے، آج ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے آپ کو دکھایا گیا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے ایک بیل باہر نکلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اندر نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ افواہ ہے، یا جیسے خبر ہوتی ہے، جھوٹی خبر ہے کہ ایک دفعہ وہ نکل جائے تو پھر اس کو واپس لینا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی جھوٹ کھڑ کے پھیلا دیتا ہے، پھر اگر وہ چاہے کہ اب اس کے نقصانات سے وہ کسی بچا لے تو اس کے لیے بچانا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ ان کا مشاہدہ کروایا گیا، اور اس کی جھلک آپ کو دکھائی گئی، اور اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں جبریل امین نے کہا کہ اب اس کے بعد میرا مقام ختم ہو گیا، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے کی بلندیوں پہ آپ نے خود ہی جانا ہے۔ یعنی اب اس کے بعد اپنے رب سے ملاقات یا رب سے گفتگو یا ہم کلام ہونے کا معاملہ خود آپ کریں گے، اب اس سے میرا مقام ختم ہو گیا یہاں۔ سدرہ ویسے تو بیری کو کہتے ہیں اور منتہا کہتے ہیں اختتام، یعنی کوئی ایسا مقام تھا کہ جہاں پر کوئی بیری کا یا اس طرح کا کوئی درخت ہے، اب اس کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جہاں پہ آ کے وہ اختتام کا مقام آ گیا، اور جبریل امین نے کہا کہ اب اس کے بعد آپ خود جائیں گے۔ اب اس سدرۃ المنتہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے تشریف لے گئے، ایک نور کا پردہ تھا،
اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور یہاں پہ آپ کو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفے دیے گئے۔ یہ جو نماز کے اندر اتحیات للہ والصلوات، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہی وہ جو گفتگو تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رب سے بات کی، جو رب کی طرف سے بات ہوئی، اس کو ہم اب نماز کا اپنا حصہ ایک بناتے ہیں اتحیات کو۔ اب یہاں پر آپ کو عطیے دیے گئے، کچھ تحفے دیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ تحفے ہمارے لیے ہیں، یعنی یہ امت کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ ہے، اس میں بھی میں عرض کرتا ہوں بعد میں۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو جس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، معافی کا، یہ بہت ہی عظیم الشان آیات ہیں، یہ جس میں سکھایا گیا ہے کہ اپنے رب سے معافی کیسے مانگنی ہے، اور یہ عطا کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہ بات تحفہ عطا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے سوا، یعنی معافی تو دنیا کے اندر انسان معافی مانگ لے تو مشرک کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، کفر والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، دامن اسلام میں آ جائے، لیکن اگر معافی مانگے بغیر چلا جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے جس کو چاہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے بارے میں اس کی طرف سے یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر یہ کہ نیکی کا اگر کوئی ارادہ ہی کر لے گا تو نیکی کے ارادے پہ 10 نیکیاں جو ہیں وہ مل جائیں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کا میٹر جو ہے نیکی کا، وہ 10 نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر شروع ہو جائیں گی، اور برائی جو ہے اگر اس کو جب تک نہیں کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کو نہیں لکھے گا۔ تو یہ بہت بڑا اس کی طرف سے ایک انعام ہے۔ پھر اسی طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کی اسی طرح سے پھر آپ کی تصدیق کا معاملہ بھی تھا کہ جب اگلی صبح یہ بات کہی کہ میں اس طرح سے گیا ہوں اور میں نے یہ سفر کیا ہے، اور میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک گیا ہوں، اور آسمانوں سے واپس آیا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا ایک یعنی بریکنگ نیوز تھی وہ، تو بالکل ایسے تھا کہ جیسے ہلچل مچ گئی پورے مکہ میں، اور سب سے بڑھ کر تو ابو جہل اور ان کو کہ آج تو ایسی خبر ہمارے ہاتھ آ گئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں ابو بکر، وہ بھی ہل جائیں گے اگر ان کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ ان کے ساتھی اور ان کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جبریل انہوں نے جب یہ بات کہی حضرت ابو بکر صدیق کو کہ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کے نبی، تو انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو تصدیق کرتا ہوں۔ ان کے تو جو خادم ہیں وہ دن میں کئی مرتبہ جاتے اور آتے ہیں آسمانوں سے، یعنی جبریل امین اگر وہ خود چلے گئے ہیں تو اس میں وہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اگر خود وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اسی بات سے ان کا نام بھی ابو بکر صدیق پڑا ہے۔ پھر انہوں نے کفار کے مجمع کے اندر ہی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے بھی مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی ہے، بیت المقدس، اور ان میں سے بھی کئیوں نے دیکھی ہے، آپ ذرا اس کا نقشہ تو بیان کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی منظر لا کے دکھا دیا گیا، اور آپ اس کی کھڑکیاں اور اس کے سارا وہ بیان کر رہے تھے، اور کفار تصدیق کر رہے تھے کہ ہاں مسئلہ ہے تو اسی طرح کی۔ تو یہ ایک وہ ہے۔ اب میں چونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، میں اس کے اختتام کے اوپر یہ بات عرض کروں گا کہ یہ وہ مسجد اقصیٰ، یہ وہ بیت المقدس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی منزل تھی۔
آج امت مسلمہ اس سے اتنی غافل ہے کہ آج یہ کفار کے پاس ہے، آج یہ یہود کے پاس ہے، آج وہاں پر وہ مسلمانوں کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے۔ آج جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، امن معاہدے کے باوجود کہ جس معاہدے کو کیا گیا، اس کے باوجود امریکہ کا صدر ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں تو کہتا ہے کہ اس نے 100% معاہدے پہ عمل کیا ہے، حالانکہ اس وقت سے لے کر آج تک ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 440 بے گناہ جو ہیں مسلمان وہاں فلسطینی وہ شہید کیے گئے ہیں، بچے شہید کیے گئے ہیں، بم جو ہیں وہ وہاں پر سکولوں کے اندر گولے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں، وہاں جو حالت وہاں ان کی ہو رہی ہے کہ ایک بھی معاہدے کی اس شک کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ اس نے اپنی جو ہے وہ علاقے خالی کرنے تھے اور پیچھے ہٹانے تھے اپنی فوجیں، وہ اس نے نہیں کی، اور اسی طرح ٹرکوں کو آنے دینا تھا، وہ نہیں آنے دیا گیا۔ خوراک کے لیے جو لوگ تھے بے شمار، یعنی ابھی تک ٹرک باہر کھڑے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تھے، ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے امن کے لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے جاں بحق کیا ہے، اور اس طرح سے اس پہ عمل درآمد فلسطین غیر جانبدار حکومت قائم ہونی تھی، وہ حکومت قائم نہیں ہوئی۔ آزاد فلسطینی حکومت قائم ہونے کی طرف قدم اٹھایا جانا تھا، وہ نہیں ہوا، اور اس حالت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حماس جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دے، تو اپنے ہتھیار واپس کر دے۔ وہ کس طرح واپس کر دے؟ یعنی گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دے، کیوں ڈال دے؟ اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امت نے اگر یہ ذمہ داری اپنے پاس لی ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہ صورتحال اس لیے ہے، وہ صومالیہ کو صومالی لینڈ بنا کے ایک وہاں کے چھوٹے سے حصے کو اسرائیل تسلیم کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک جس طرح سے ایک عالمی کوئی کسی علاقے کے اندر کوئی بدمعاش ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے، تو آج وینزویلا ہو یا ایران ہو یا کیوبا ہو یا گرین لینڈ ہو، ہر جگہ کے لیے امریکہ جو ہے وہ ایک چیلنج کرتا پھر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال پورے امن عالم کے لیے خطرہ ہے، اور اس میں ایک طرف وہ 8 جنگیں روکنے کا کریڈٹ لیتا ہے، دوسری دنیا کے اندر عالمی جنگ چھیڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو میں اس سورہ کے حوالے سے اور سفر معراج کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ امت مسلمہ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور امت اس ذمہ داری سے غافل ہے۔ تو سفر معراج ہمیں پکار رہا ہے کہ ارض فلسطین کی حفاظت، بیت المقدس کی حفاظت، مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔